جی السلام علیکم۔ ہائیڈروسیل کے بارے میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ کیا ہے، اصل میں یہ ہے کیا، اس کی وجہ کون سی ہے، کیوں ہوتا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہے۔ انشاءاللہ آخر میں آپ کو اصولی علاج بھی، اس کا پرہیز بھی بتایا جائے گا اور یہ کس مزاج میں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق آپ کو یہ سب کچھ بتایا جائے گا۔ دراصل کمنٹ میں آپ ایک بھائی بتا رہے تھے کہ آپ اس بارے میں بھی ایک ویڈیو بنائیں، تو آپ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ ہائیڈروسیل ہے کیا۔ یہ دراصل ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں کپوڑے یعنی ٹیسٹیز، دراصل میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جو ٹیسٹیز ہوتے ہیں ان میں دو علامتیں ظاہر ہو سکتی ہے، یا تو ان میں پانی بھرے گا، پانی بھرنے کی وجہ سے ان کا سائز بھرا ہو جائے گا، اور یا تو ان میں ہوا بھر جائے گی، گیس، ٹھیک ہے۔ تو ہوا دونوں کی وجہ سے اس کا سائز بھرا ہو سکتا ہے، درد بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ کو دونوں کی، جب پانی بھرتا ہے ٹیسٹیز میں تو اس کا علاج کیا ہے، کس مزاج میں ہے، جب ہوا بھرتی ہے تو کس مزاج میں ٹیسٹیز میں ہوا بھر جاتی ہے، اور اس کا اصولی علاج کیا ہے، دونوں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے پانی والا آپ سماعت فرمائیں کہ جب ٹیسٹیز میں پانی بھر جاتا ہے تو، اور اس کے اوپر جو جلی ہوتی ہے، یعنی جب ٹیسٹیز میں پانی بھر جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک جلی ہوتی ہے جس میں لیکوڈ یعنی فلو لیکوڈ ہوتا ہے، یہ جھلیوں کے درمیان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ٹیسٹیز کے بولز ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، وہ موومنٹ میں، اس کی حرکت میں آسانی رہتی ہے۔ لیکن جب پانی زیادہ آ جائے تو پانی زیادہ کہاں سے آ جائے، تو اس کی انشاءاللہ وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پانی جب زیادہ آ جائے تو یہ ایک بیماری ہوتی ہے، اس میں کپوڑے تو اپنی اصل حالت میں رہتے ہیں لیکن ان کی جو باہر والی جھلی ہوتی ہے پانی بھر جانے کی وجہ سے پھول جاتی ہے، غبارے کی طرح پھول جاتی ہے، سائز بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بڑا آسان علاج ہے۔ قانون مفرد اعضاء جو کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمایا ہے، اس میں بڑا بالکل آسان علاج ہے۔ اگر بیماری کو سمجھا جائے کس مزاج میں ہے تو انشاءاللہ بالکل آسان علاج ہے۔ اب اکثر لوگ حکمہ کے پاس جانے کی بجائے سرجن کے پاس جاتے ہیں، تو مطلب وہ آپریشن کا مشورہ دیتے ہیں۔ بہرحال اس کا اصولی علاج کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب پہلے نمبر پر یہ جو ہائیڈروسیل ہے یہ بچوں میں زیادہ تر ہوتا ہے، یہ مسئلہ بچوں میں زیادہ تر ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ نوجوانوں میں یا بڑی عمر کے لوگوں میں بھی ہو جاتا ہے اس طرح کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو مسئلہ ہے ہائیڈروسیل، یہ دراصل غدی عضلاتی مزاج میں ہوتا ہے، یعنی گرم خشک مزاج میں۔ قانون مفرد اعضاء کی زبان میں اس کو غدی عضلاتی مزاج، اور سادہ عام لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے اس کو گرم خشک مزاج کہا جاتا ہے۔ گرم خشک مزاج میں یہ ہائیڈروسیل کی بیماری جو ہے ٹیسٹیز میں پانی کا بھر جانا اس مزاج میں ہوتی ہے۔ یہ دراصل کیمیاوی تحریک ہے جگر کی۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے، جگر کی حرکت تیز ہوتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے، لیکن حرارت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جسم میں اس کا اخراج رک جاتا ہے، جسم میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ بہت کم ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جن کا مزاج اعصابی عضلاتی ہو، تو اس مزاج میں نسبتاً کم ہی ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جسم کے کسی بھی حصے میں پانی پڑ جانا، یا چاہے استسقاء یعنی پیٹ میں پانی بھر جانا، تو اس کے پیچھے جو مزاج ہوتا ہے وہ غدی عضلاتی مزاج ہوتا ہے، یعنی گرم خشک مزاج۔ گرم خشک مزاج میں ہی جسم کے کسی بھی حصے میں پانی پڑ جاتا ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ پیٹ میں پانی پڑ گیا، تو اس کے پیچھے جو مزاج ہے وہ حقیقی طور پر غدی عضلاتی مزاج ہے، ٹھیک ہے۔ کیمیاوی طور پر جسم میں گرمی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جمع ہو رہی ہے، لیکن زیادہ تر مریض گرمی خشکی کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ گرمی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ گرمی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کا اصولی علاج کے لیے اس میں جسم سے جو حرارت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جسم میں جمع ہو رہی ہے اس کا اخراج کرنا انتہائی ضروری ہے، یہ اصولی علاج ہے۔ اور اگر آپ کے جسم میں، انسانی جسم میں کیمیاوی تحریک ہے، یعنی کسی خلط کے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا اخراج رکا ہوا ہے، تو فوراً اس جسم میں مشینی تحریک پیدا کر دی جائے، تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان مریض فوراً ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی صورتحال اس ہائیڈروسیل کی جو ہے، وہ اس میں کیمیاوی طور پر جسم میں تحریک ہوتی ہے، تو ہم نے مشینی تحریک دینی ہے جگر کو۔ تو اس کے لیے غدی اعصابی یعنی گرم تر
ادویات اور غذا استعمال کرائی جائے۔ گرم تر غذائیں کون سی ہے؟ آپ نے لینا ہے غدی اعصابی شدید۔ گرم تر یہ دوائی کا نام ہے، ایک نسخے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے فارماکوپیا جو ہے کتاب، اس میں یہ نسخے کا نام ہے جو حضور صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ نے غدی اعصابی شدید یعنی گرم تر شدید لینا ہے۔ سنڈ 5 تولہ، نسخہ آپ نوٹ فرما لے۔ سنڈ خشک ادرک بھی اس کو کہا جاتا ہے، 5 تولہ۔ نوشادر ٹھیکری 2 تولہ اور مرچ سیاہ 1 تولہ۔ یہ آپ نے صفوف بنا لینا ہے، بالکل باریک کر کے صفوف، اور 3 یا 4 مرتبہ دن میں آپ نے استعمال کرنا ہے شربت بزوری کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو آدھی چمچ یا اس سے بھی کم۔ تو انشاءاللہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس نسخے کے جو جسم میں حرارت رکی ہوئی تھی اس کا اخراج ہونا شروع ہو جائے گا۔ اخراج ہونے کے ساتھ ساتھ جو پانی جسم ٹیسٹیز میں موجود تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس نسخے سے پیشاب آپ کو زیادہ آئے گا، یہ نسخہ استعمال کرنے کے دوران آپ کو پیشاب زیادہ آئے گا، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو پیشاب زیادہ آ رہا ہے تو ٹیسٹیز اپنی اصل حالت میں آ جائیں گے، درد وغیرہ سب کچھ ختم ہوگا اور ٹیسٹیز کا پانی بھی خارج ہو جائے گا۔ اب استسقاء کے مریض بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پرہیز آپ نے اس میں خوراک نمبر 3 اور 4 نہیں کھانی، ٹھیک ہے۔ خوراک نمبر 3 اور 4 کون سی ہے؟ یعنی چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ غدی عضلاتی جو مزاج ہے اس میں یہ مرض ہوتی ہے، تو آپ نے خوراک نمبر جو میں آپ کو 3 اور 4 نہیں کھانی۔ 3 اور 4 کون سی ہے؟ عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی، ٹھیک ہے۔ یعنی خشک گرم اور گرم خشک غذا آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ 5 نمبر 6 نمبر اور 1 استعمال کر سکتے ہیں، یعنی گرم تر، تر گرم یا تر خشک۔ اس کے علاوہ آخر میں جو آپ کو میں اب جو ٹیسٹیز ہوتے ہیں اس میں ہوا کا بھر جانا، یہ کس جو مزاج میں ہوتا ہے؟ کچھ مریض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جن کے خصیوں میں پانی کی بجائے ہوا بھر جاتی ہے اور ہوا سے وہ پھول جاتے ہیں۔ یہ مریض عضلاتی اعصابی مزاج کا حامل ہوتا ہے۔ عضلاتی اعصابی کا مطلب ہے کہ خشکی تری، یہ کیمیاوی تحریک ہے، یعنی جسم میں تیزابیت بہت زیادہ ہے، تیزابیت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جسم میں جمع ہو رہی ہے، تو اس طرح یہ خشکی کی وجہ سے جسم میں ہوا بھر جاتی ہے۔ اس ہوا کو خارج کرنا ہی قانون کے مطابق اس کا علاج ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ غدی اعصابی یا غدی عضلاتی ادویات استعمال کریں، انشاءاللہ چند دنوں میں حرارت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جمع ہوگی اور ہوا خارج ہو جائے گی۔ ہوا دراصل تیزابیت ہے، تو یہ تیزابیت خارج ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی آپ نے غدی عضلاتی روغن بھی جو ٹیسٹیز ہے اس پر لگانا ہے۔ روغن غدی عضلاتی کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے، وہ ویڈیو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نسخہ سماعت فرمائیں، اس جو اگر ٹیسٹیز میں ہوا بھر جاتی ہے تو اس کے لیے آپ نسخہ سماعت فرما لیں۔ سنا مکی آپ نے لینی ہے 50 گرام، اجوائن 50 گرام اور نمک کھانے والا نمک ہے 25 گرام آپ نے لینا ہے۔ 3 بار آپ نے دن میں استعمال کرنا ہے، صفوف بنا کر نا، تینوں چیزوں کا بالکل صفوف بنا کر باریک کر کے 3 ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے، صبح دوپہر شام، ٹھیک ہے، گرم پانی کے ساتھ۔ تو اس طرح انشاءاللہ اس سے جسم میں حرارت پیدا ہوگی، ہوا خارج ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ میں نے آپ کو ہوا والا بھی بتا دیا، پانی والا بھی بتا دیا۔ اب بعض مریضوں میں اعصابی عضلاتی مزاج میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، یعنی تر خشک مزاج میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو آپ نے مزاج معلوم کرنے کے لیے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کا لنک آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ تو پرہیز آپ نے کیسے کرنا ہے، پرہیز کا خوراکی پرچہ ہے اس کا نام، ٹھیک ہے، ویڈیو کا، اس میں تمام کا تمام پرہیز جو میں نے ابھی بتایا ہے وہ بھی میں نے اچھی طرح تفصیل سے بتایا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو لنک پرووائڈ کر دیا جائے گا ڈسکرپشن میں۔ بعض مریضوں میں اعصابی عضلاتی مزاج میں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے مرض کو ڈھونڈنا اس کا اصولی علاج ہے، اگر آپ نے مزاج کو معلوم کر لیا تو انشاءاللہ اس کا علاج کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کے جسم میں اعصابی عضلاتی یعنی تری خشکی کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہو گیا ہے تو اس کے لیے آپ نے 2 ملین اور 3 شدید استعمال کرنا ہے۔ 2 ملین یہ دوائی کا نام ہے، ٹھیک ہے، 2 ملین یعنی خشک تر اور خشک گرم، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے نسخہ سماعت فرمایا، آپ 2 ملین کیا ہے؟ کرنجواں 5 تولہ، آملہ 5 تولہ، پھٹکری بریاں 10 تولہ،
پھٹکری کو بریاں کرنا ہے. دراصل یہ الکلی ہوتی ہے، کاٹنے والی چیز ہے. بریاں کرنے کا طریقہ اتنا مشکل نہیں ہے. آپ توے پر رکھے اور نیچے تھوڑی سی آگ چلا دیں. جب پھٹکری بالکل نرم ہو جائے گی تو اس میں پانی خشک ہو جائے گا، تو آپ اس کو اتار لے خشک ہونے پر یہ ٹھیک ہے. تو اس کو بریاں کہتے ہیں. اس کے علاوہ 3 شدید آپ نسخہ سماعت فرما لیں. دار چینی آپ نے لینا ہے 3 تولہ، جل وتری 2 تولہ اور لونگ 1 تولہ. تمام ادویات آپ نے صفوف بنا لینی ہے. تینوں آپس میں مکس کر دینی ہے. یہ دونوں ادویات 2 ملین اور 3 شدید آپ نے مکس کر کے استعمال کرنی ہے صبح دوپہر شام. تو آپ حیران رہ جائے گا کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو ٹیسٹیز میں اگر ہوا ہے تو اس کا نسخہ بھی میں نے بتا دیا ہے. اگر ٹیسٹیز میں پانی بھرا ہوا ہے تو اس کا علاج بھی بتا دیا ہے. آپ کو کسی بھی قسم کا آپریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق آپ کو اصولی علاج بتایا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جو بھی ویڈیو لے کر آئیں گے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور آپ آسانی کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی السلام علیکم.